خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 6واں باب، 1 سے 15 آیت تک۔ بعد ازاں یسوع جلیل کی یعنی تباریہ کی جھیل کے پار گیا، اور ایک بڑا ہجوم اس کے پیچھے ہو لیا، کیونکہ انہوں نے وہ کرشمے دیکھے تھے جو اس نے بیماروں پر دکھائے تھے۔ پھر یسوع پہاڑ پر چڑھ گیا اور وہاں اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھا، اور یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی۔ بس جب یسوع نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا کہ ایک بڑا ہجوم میرے پاس آ رہا ہے، تو اس نے فیلبوس سے کہا، ہم کہاں سے روٹی خریدیں کہ یہ کھائیں؟ مگر اس نے اسے آزمانے کے لیے کہا تھا، کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ میں کیا کرنے کو ہوں۔ فیلبوس نے اس سے جواب دیا کہ 200 دینار کی روٹیاں ان کے لیے بس نہ ہوں گی کہ ہر ایک کو تھوڑی سی ملے۔ اس کے شاگردوں میں سے ایک یعنی شمعون پطرس کے بھائی اندریاس نے اس سے کہا کہ یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، مگر یہ اتنے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ تب یسوع نے کہا کہ لوگوں کو بٹھاؤ، اور اس جگہ بہت گھاس تھی، چنانچہ وہ بیٹھ گئے، تقریباً 5000 مرد۔ اور یسوع نے وہ روٹیاں لیں اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے بانٹ دیں، اور اسی طرح مچھلیوں میں سے بھی جس قدر کے وہ چاہتے تھے۔ اور جب وہ سیر ہو چکے تھے، اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ان ٹکڑوں کو جو بچ رہے ہیں جمع کرو، تاکہ کچھ ضائع نہ ہو۔ سو انہوں نے جمع کیے، اور جو کی روٹیوں کے ٹکڑوں سے جو ان کے کھانے والوں سے بچ رہے تھے 12 ٹوکریاں بھریں۔ تب ان لوگوں نے یہ کرشمہ جو یسوع نے دکھایا دیکھ کر کہا کہ در حقیقت وہ نبی دنیا میں آنے والا تھا یہی ہے۔ بس یسوع یہ جانتے ہوئے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آئیں اور مجھے زبردستی پکڑ کر بادشاہ بنائیں، پھر پہاڑ پر اکیلا چلا گیا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ در حقیقت جو نبی اس دنیا میں آنے والا تھا یہی ہے۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ عزیز مومنین، ازدیان نان کا یہ معجزہ تقریباً 4 اناجیل میں ہی پایا جاتا ہے، اور یہ سراسر خداوند یسوع المسیح کی خدائی، اس کی الوہیت، بھرپوری اور معموری کو ظاہر کرتا ہے۔ آئیں چند نکات پر دھیان و گیان کرتے ہیں۔ خداوند یسوع المسیح بڑے ہجوم کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں، جو کہ ان کی اتھارٹی کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ وہ صاحب اختیار کی طرح ان کو تعلیم دیتے تھے۔ وہ اپنا اکثر وقت دعا میں اکیلے پہاڑ پر ہی گزارتے تھے، جیسا کہ پہاڑی واس کی تعلیم میں بھی پہاڑ پر چڑھ کر بیٹھ کر تعلیم دی، اور اپنی زندگی کے دکھ سہنے سے پہلے پہاڑ پر جا کر دعا کی۔ اسی طرح ہجوم، اس معجزہ میں ہجوم کا کردار قابل تعریف ہے۔ وہ بغیر کسی فکر اور پریشانی کے یسوع کی تعلیمات کے لیے اتنے بے چین رہتے تھے کہ انہیں اپنے کھانے پینے تک کی ہوش نہ ہوتی تھی۔ جہاں جہاں یسوع المسیح اپنی تعلیمات اور منادی کے لیے جاتے، یہ ہجوم ان کے پیچھے پیچھے رہتا، اور پھر یہی ہجوم خداوند یسوع المسیح کی الہی معجزانہ قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا اور تجربہ کرتا ہے، اور خوب کھا کر سیر ہوتے ہیں۔ عزیز مومنین، جو یسوع المسیح کے پیچھے چلتے ہیں وہ کبھی کسی بھوک، افلاس، کمی، گھاٹے یا تنگ دستی کا شکار نہیں ہوتے، بلکہ ان کے پاس سب کچھ، ہر چیز کثرت سے موجود ہوتی ہے۔ اور لکھا ہے کہ شیر ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہو سکتے ہیں، لیکن خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ اس چھوٹے لڑکے کا کردار نہایت ہی قابل تعریف ہے، جس کے پاس جو کہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں تھیں۔
عزیز مومنین، میں یہ بات سوچ رہی تھی کہ اگر یہ چھوٹا لڑکا اپنی بھوک اور ضرورت کو نظر انداز کرنے کے بعد جو بھی کچھ اس کے پاس تھا اپنا کھانا وہ پیش نہ کرتا، تو کیا خداوند یسوع مسیح یہ معجزہ نہ دکھاتے؟ یقیناً ہرگز ایسا نہیں۔ یہاں پر یہ اس لڑکے کے اچھے دل اور نیت کو ظاہر کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس لڑکے کا کردار اس کی ماں کی اچھی تربیت کو بھی پیش کرتا ہے، جس نے یقیناً اسے سکھایا ہوگا کہ بیٹا ضرورت کے وقت دوسروں کے ساتھ مل بانٹ کر بھی کھا سکتے ہیں۔ اس سے ہمیں اپنے ریسورسز کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کا بھی سبق ملتا ہے۔ شاگردوں کا کردار۔ عزیزو، فیلبوس اور پطرس شاگرد یہاں دنیاوی فکر و تردد میں نظر آتے ہیں، حالانکہ زندگی کی روٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن دنیاوی وسائل اور فکر و تردد کا اظہار کرتے ہیں۔ جب خداوند یسوع مسیح ان سے کہتے ہیں کہ تم ہی انہیں کھانے کو دو، تو وہ کہتے ہیں کہ 200 دینار کی روٹیاں تو ان کے لیے کافی نہ ہوں گی کہ تھوڑی تھوڑی ہی کسی کو مل جائے۔ یہاں یسوع المسیح شاگردوں کو سکھانا چاہتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے ہجوم کو دیکھ کر گھبرا نہ جائیں۔ جب وہ انہیں کہتے ہیں کہ تم ہی انہیں کھانے کو دو، وہ دراصل ان کے ایمان کی آزمائش کرتے ہیں۔ عزیزو، خدا ہم سے یہ امید کرتا ہے کہ ہم بھوکے پیاسے لوگوں کی فکر کریں، ان کی مدد کریں۔ اگر ہمارے پاس تھوڑا بھی ہے تو دوسروں سے شیئر کریں، شکر گزاری کے ساتھ بانٹیں، جیسا کہ یسوع نے روٹی لی، شکر کیا اور بانٹ دی، اور اسی طرح مچھلی بھی، اور خدا نے اس کو اس قدر برکت میں تبدیل کر دیا کہ بچے ہوئے ٹکڑوں سے 12 ٹوکریاں بھری ہوئی اٹھائیں۔ عزیزو، یہاں مجھے اس بیوہ عورت کا وہ چندہ یاد آ رہا ہے جس نے اپنی تنگ دستی کی حالت میں دیا، اور یسوع مسیح نے فرمایا کہ اس نے سب سے زیادہ دیا، کیونکہ جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے سب کچھ دے دیا۔ عزیزو، بہتات میں سے تو ہر کوئی دے سکتا ہے، لیکن تنگ دستی اور مفلسی میں سے دوسروں کو دینا مشکل لگتا ہے۔ لیکن دیکھیں ہمارے مسیحا کی شان و شوکت، جو کہ کمی، گھاٹے اور تنگ دستی کو خوشحالی اور ابنڈنس میں، بہتات میں بدل دینے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے۔ پریز the Lord. Here Jesus reveals himself as a God of abundance، جو ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے، اور وہ ہمیں بھی سکھاتا ہے کہ ہم بھی ایسا ہی کریں، دوسرے بہن بھائیوں کی ان کی ضرورت اور کم دستی میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں، آسمان کی طرف اپنی نظریں اٹھائیں اور شکر گزاری کے ساتھ مل بانٹ کر جو بھی ریسورسز ہیں ان کو استعمال کریں، تو یقیناً خدا برکت دے گا، اور ایسی برکت جو نہ صرف ہماری اپنی ضرورت کو پورا کرے گی بلکہ جو دوسروں کی ضروریات کو بھی پورا کر سکے گی۔ آمین۔ روٹیوں کا یہ معجزہ ہمیں کھانے کی عزت اور رسپیکٹ بھی سکھاتا ہے۔ ہجوم کو بڑے نظم و ضبط اور ڈسپلن کے ساتھ قطاروں میں بٹھایا گیا تاکہ کسی قسم کی ہلچل یا افراتفری نہ مچ جائے۔